ہے تو میں شیعہ کا اسلام میں داخلہ کیسے مانوں؟ اس لیے کہ ان کی سند جعلی ہے۔ شیعہ کی سند میٹرک کی جعلی سند ہو سزا دیتے ہو، ایف اے کی جعلی سند ہو سزا دیتے ہو، بی اے کی جعلی سند نکل آئے، آدمی سی ایس پی افسر لگا ہوا ہو، اسے ٹرمینیٹ کرتے ہو، اسے معطل کرتے ہو، اسے سبق دوش کرتے ہو، اسے گھر بٹھا دیتے ہو، اور میٹرک کی جعلی سند پہ سزا دیتے ہو، ایف اے کی جعلی سند پہ سزا دیتے ہو، بی اے کی جعلی سند پہ سزا دیتے ہو، ایم اے کی جعلی ڈگری پہ سزا دیتے ہو، اور محمد کے اسلام کی جعلی سند پہ کیوں چپ بیٹھے ہو؟ کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں میرا ساتھ دیتے؟ کیوں نہیں میرے ساتھ چلتے؟ اسی جال سازی کو روکنے کے لیے میرے قائد نے جان دی ہے، اسی جال سازی کو روکنے کے لیے ایثار نے جام شہادت دیا ہے، اسی جال سازی کو روکنے کے لیے میں چوکوں میں کھڑا ہوں، بازاروں میں کھڑا ہوں، تمہارے دروازے پہ آیا ہوں، تمہیں جھجھوڑنا چاہتا ہوں۔ اور جس طرح حق نواز قبر میں اترا ہے، جس طرح اسار القاسمی اترا ہے، رب کعبہ کی قسم مجھے سورج سے زیادہ یقین ہے کہ مجھے بھی اسی طرح قبر میں اترنا ہے، میرے بچوں نے بھی یتیم ہونا ہے، میری بیوی نے بھی بیوہ ہونا ہے، لیکن میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، محمد کے کلمے سے جال سازی برداشت نہیں کروں گا۔ ہاتھ میں ہاتھ دو، لگا کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دو، ہاتھ میں ہاتھ دو، مولانا قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، اس کا دوسرا نام، اس کا دوسرا نام تیرے چہرے پر، فاروق کی تیرے چہرے پر، تیرے چہرے پر تصویر ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے، بعض شیعہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے یہ کلمے کا جز نہیں، یہ میری بات یاد رکھیں۔ شیعہ جب آپ شیعہ سے کہیں گے ثبوت لاؤ تو آگے سے پتہ کیا کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اصل کلمہ ہے اور آگے والے تینوں حصے جز نہیں، یہ کہیں گے۔ دجل تو سامنے پڑا ہے، ان کو کہو کہ جز نہیں ہے، تو تیسری جماعت کے شیعہ بچے کے لیے جو دینیات تم پڑھاتے ہو اس میں یہ 5 جز کلمے کے کیوں رکھے ہیں؟ تیسری جماعت کا بچہ، تیسری جماعت، 5ویں جماعت کا، 6ٹھی جماعت کا بچہ شیعہ دینیات سکول میں پڑھے اور اوپر لکھا ہو شیعہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، شیعہ کا کلمہ طیبہ، اوپر ہیڈن نہ ہو شیعہ کا کلمہ، پورا یہ 5 جزوں والا دینیات کی کتاب میں نہ ہو، شیعہ بچوں کی کتابوں میں نہ ہو، شیعہ تعلیم الاسلام میں نہ ہو، شیعہ کی نماز میں نہ ہو، نماز جعفریہ میں نہ ہو، مجھے جھوٹا کر سکتے ہیں، لیکن اگر شیعہ کی نماز میں کلمہ طیبہ لکھ کر نیچے 5 جز ہوں، اور بچوں کے لیے دینیات میں کلمے کے 5 جز ہوں، 5ویں جماعت کی دینیات میں کلمے کے 5 جز ہو، تو پھر اوکاڑا کے لوگوں محمد کے کلمے کی صورت تبدیل ہو رہی ہے۔ آؤ میرا ساتھ دو تاکہ کلمہ کے ساتھ ہونے والی اس جال سازی کے مقابلے میں ہم میدان میں اتر آئیں اور اس کفر کو چوکوں میں ننگا کر دیں۔ کوئی بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ خمینی نے اپنی کتابوں میں بہت کفر بکا ہے اور اس کفر کا اظہار کرتے ہوئے دل دہکتا ہے، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ پیغمبر کے دین کے نام پر عیسائیوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ کی ہے عیسائیت کے نام پر، یہودیوں نے تبلیغ کی ہے یہودیت کے نام پر، ہندوؤں نے اپنے مذہب کی تبلیغ کی ہے ہندو مذہب کے نام پر، لیکن شیعہ نے اپنے مذہب کی تبلیغ کی ہے اسلام کے نام پر۔ کس کے نام پر؟ شیعہ تم ایران کے انقلاب کو صرف شیعہ انقلاب کہہ سکتے ہو،
اسلامی انقلاب کہو گے تو سپاہ صحابہ تمہارے راستے میں دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی، اور اسلام کی صورت کو تبدیل کرنے کے لیے تمہیں یہ جرأت نہیں مہیا کرے گی، اور سپاہ صحابہ تمہاری اس بدماشی کو روکنے کے لیے قوت کا اظہار کرتی رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت حق و صداقت کی اس آواز سے ہمیں روک نہیں سکتی۔ قائد تیرے حکم پر، قائد تیرے حکم پر، جنگی تیرا دوسرا نام، جنگی تیرا دوسرا نام۔ میرے بھائیوں، کوئی بات میری آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ شیعہ کا کفر واضح ہوا ہے؟ ہوا ہے واضح؟ جو کہتے ہیں کفر واضح ہوا ہے ہاتھ کھڑا کر۔ کافر 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 کافر، میری آواز میری آواز۔ میرے بھائیوں، کتنا افسوس ہے، کتنا دکھ ہے کہ روزنامہ پاکستان، روزنامہ جنگ، روزنامہ نوائے وقت 11 فروری خمینی کے انقلاب کی عید کے دن خمینی کی تعریف میں ایڈیشن چھاپتے ہیں یا نہیں؟ چھاپتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ایڈیشن؟ اور پاکستان کے ریڈیو میں، ٹیلی ویژن میں خمینی کو اسلام کا علم بردار کہا گیا، خمینی کو اسلام کا ہیرو کہا گیا۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خمینی نے جس کفر کا اظہار ایران کی حکومت کے پلیٹ فارم سے کیا ہے، اس کے بعد چاہیے یہ تھا کہ پوری دنیا کا مسلمان خمینی کے کفر کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا۔ چاہیے یہ تھا کہ نہیں؟ خمینی نے اسلام کی شکل کو تبدیل کرنے کی سازش کی، اسلام کا چہرہ بدلنے کی سازش کی، اسلام کے آئیڈیل کو مٹانے کی سازش کی۔ خمینی کی پہلی کتاب، جس کا نام ہے الحکومت الاسلامیہ، الحکومت الاسلامیہ، خمینی کی پہلی کتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی بنیاد پر ایران میں انقلاب آیا ہے۔ 11 فروری 1979 کو ایران میں خمینی نے شہنشاہ ایران کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھالا۔ کس بنیاد پر؟ الحکومت الاسلامیہ خمینی کی کتاب ہے، اس کتاب کی بنیاد پر ایران میں انقلاب برپا۔ جب خمینی کا انقلاب آیا، پاکستان کے مولویوں نے، پیروں نے، چودھریوں نے، سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے، باہر کے ملک کے سکالروں نے اس انقلاب کی تعریف کی۔ لا علمی کی وجہ سے خمینی کو اسلام کا ہیرو کہا، اسلام کا لیڈر کہا، لیکن 1 سال کا عرصہ نہیں گزرا کہ خمینی کی وہ کتاب الحکومت الاسلامیہ اردو میں چھپی، انگریزی میں چھپی، ایران کے پیسے پہ چھپی، خمینی کے ڈالر پہ چھپی، ایران کی حکومت کے خرچ پہ چھپی، اور پوری دنیا میں تقسیم ہے۔ اس کتاب میں خمینی نے کہا ہے، 40 صفحہ، الحکومت الاسلامیہ کے اردو ایڈیشن کا 40 صفحہ، جس کا نام ہے اسلامی حکومت اور ولایت فقیہ، 40 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ 1,24,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو ہمارے 12 اماموں نے پایا۔ خمینی پہ لعنت، خمینی پہ لعنت، خمینی پہ لعنت، کافر 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 کافر۔ توجہ کیجئے، خمینی نے جس کتاب کی بنیاد پر ایران میں انقلاب برپا کیا، وہ کتاب 1,24,000 پیغمبروں کی نبوت کی توہین کرتی ہے، رسالت کا مذاق اڑاتی ہے، اور اس کے باوجود پاکستان کا اخبار نویس خمینی کو اسلام کا ہیرو کہتا ہے۔
پیغمبروں کی توہین اسلام ہے؟ بولو، پیغمبروں کی توہین اسلام ہے؟ حضور علیہ السلام اور سارے انبیاء کا درجہ حضرت علی سے کم ہے؟ پیغمبر 12 اماموں سے کم درجہ رکھتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اونچا درجہ رکھتے؟ تو جس خمینی نے کہا ہے کہ 12 اماموں سے 12 اماموں کا درجہ 1,24,000 انبیاء سے بلند ہے، تو پھر مجھے نبوت کی وکالت کرنی چاہیے، مجھے رسالت کی وکالت کرنی چاہیے، مجھے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک انبیاء کی وکالت کر کے خمینی کے دجل اور کفر کو ننگا کرنا چاہیے۔ جو اخبار کا ایڈیٹر، جو ٹیلی ویژن ڈائریکٹر اس تحریر کے بعد بھی خمینی کو اسلام کا ہیرو کہے گا، اسلام کا لیڈر کہے گا، اس ایڈیٹر سے میں جنگ لڑوں گا، اس ایڈیٹر سے میں لڑائی لڑوں گا، اس اخبار کو میں پھاڑوں گا، چوراہے میں آگ لگاؤں گا، اس لیے کہ انبیاء کی توہین کرنے والا اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عیسائیوں سے برا ہو سکتا ہے، یہودیوں سے برا ہو سکتا ہے، سکھوں سے برا ہو سکتا ہے، اسلام کا لمبردار نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، توجہ ہے، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ خمینی کی یہ پہلی کتاب ہے، اور خمینی کی دوسری کتاب، توجہ کیجیے، کتاب کا نام ہے تحریر الوسیلہ۔ کیا نام ہے؟ تحریر الوسیلہ۔ خمینی کی دوسری کتاب کا کیا نام ہے؟ تحریر الوسیلہ۔ تحریر الوسیلہ، تحریر الوسیلہ کتاب میں خمینی کہتا ہے کہ تم کس محمد کی بات کرتے ہو جو محمد اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوا؟ خمینی ہے ایران کا، بلند آواز سے کہو لعنت۔ ٹھہر جاؤ۔ جنگی کا تیسرا نام، جنگی کا تیسرا نام، میری بات، حق کی نشانی، حق کی آواز، دل کی دھڑکن، دل کی آواز، میرے قائد کے قاتل، کیسی یہ سارے، کیا تکلی سارے، کیا اتحادی سارے، میرے قائد کے قاتل، کافر کافر، کافر کافر، خمینی پلانت، خمینی پلانت۔ میرے بھائیوں توجہ، خمینی نے اپنی کتاب تحریر الوسیلہ میں رسول اللہ کو گالی دی ہے، پیغمبر کی توہین کی ہے، اور خمینی کی تیسری کتاب کشف الاسرار ہے۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ کشف اسرار، خمینی کی کتاب ہے۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ کشف اسرار۔ یہ خمینی کی کتاب ہے، اور یہ خمینی کی وہ کتاب ہے جس کتاب میں خمینی نے جی بھر کر صحابہ کو گالیاں دی۔ جس کتاب میں، بھائی توجہ کیجیے، جس کتاب میں خمینی نے رسول اللہ کے ساتھ سوئے ہوئے کو برا کہا ہے، جس کتاب میں خمینی نے اپنے دل کے کفر کو ظاہر کر دیا، اور 1400 سال کے بعد صدیق جو نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے اسے گالی دی، جو فاروق اعظم پیغمبر کے ساتھ سویا ہوا ہے اسے برا کہا ہے۔ توجہ کیجیے، میرے ہاتھ میں یہ ہے وہ کتاب۔